مداخلت اور اس پرائیویسی کو کس طرح رسپیکٹ کرے. ایک سوال ہے میرا کہ جب آپ سامنے ہوتے ہیں اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں اور آپ اکٹھے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں جن میں اصلاح کا مارجن بھی ہوتا ہے کہ بڑے ہوتے ہیں گھر میں، ساس ہیں یا والدہ ہیں یا والد ہیں، وہ اپنا ایک رول پلے کرتے ہیں بچوں کو سمجھانے میں، اور بہت سارے اختلافات ایک تو میں نے کمیونیکیشن گیپ پہ بھی آپ سے اگلا سوال پوچھنا ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو خاندانی نظام میں دور بیٹھ کے دوسرے لوگوں کے گھروں کی تباہی کا سبب بن رہے ہوتے ہیں اور وہ سامنے بھی نہیں ہوتے، وہ ہتھیار آپ کو کہاں سے لگ رہے ہوتے ہیں آپ کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. فائزہ یہ بات ٹرو ہے کہ جہاں کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے لوگ قریب ہوتے ہیں تو ریزالو ہونے کی صورت میں نکل آتی ہے کہ اس کانفلکٹ کو کس طرح سے ریزالو کیا جائے، اور اس کے لیے یعنی گھر کی جو بڑی خاتون ہے، والدہ ہے یا بہن ہے یا یعنی بیٹی ہے، وہ زیادہ اہم رول پلے کر سکتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ والد کا رول بھی ہے، شوہر کا رول بھی ہے، رول تو سبھی کا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہم تو اپنا رول ڈیفائن کرنے کے لیے بیٹھے ہیں جی، باقی لوگ تو اپنا رول پلے کریں گے ہی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ایموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے جو خاتون جس چیز کو ایکسپیرینس کرتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچے کے حوالے سے اسے جو ممتا کے جذبات عطا کیے، جس طرح وہ شعور کی باریکیوں کو سمجھ سکتی ہے، جیسے وہ جذباتی اونچ نیچ کو سمجھ سکتی، اس وجہ سے اس کا رول جو ہے وہ زیادہ یعنی ماحول میں سکون لانے والا بھی ہو. جیسے ماحول میں ببلنگ بھی اسی کی وجہ سے ہوتی ہے نا، اور پھر یہ ہے کہ مصالحت کی کوششیں بھی اس کی جانب سے زیادہ نفع دیتی ہیں. اگرچہ یہ بڑھ جائے تو پھر تو ظاہر ہے کہ گھر کے مردوں تک بھی بات پہنچتی ہے، خاندان کے دونوں خاندانوں تک بھی بات پہنچتی ہے. لیکن یہ بات جو آپ نے کہی ہے یہ بڑی ٹرو ہے کہ جہاں لوگ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر پھینکتے ہیں نا دوسروں پر اور دوسروں کے گھرانے خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا. میں اس کی ایک ایگزامپل دیتی ہوں. جیسے مثال کے طور پر جیسے گھر آپ کا ہے اور آپ کے گھر میں لوگ بیٹھے ہوئے لوگوں سے کنیکٹڈ ہیں، ویڈیو پہ سب کچھ جا رہا ہے دوسرے گھر میں، فیصلے آپ کے ہیں، ہو کہیں اور سے رہیں، بالکل، اور گھر آپ کا ہے، کنٹرول کسی اور کا ہے. میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے. صورتحال کچھ اس نوعیت کی ہو جاتی ہے کہ معاملات آپ کے ہیں، ان کو سوچتا کوئی اور ہے، ریزالو کوئی اور کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کانفلکٹ بھڑک اٹھتا ہے اور بات جو ہے وہ کافی خراب ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے وہ جو پہلی بات تھی ہم اس کی طرف پھر آئیں گے، پرائیویسی میٹرز. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رازوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے. شوہر بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس بنایا تو ایک دوسرے کی بات کسی کے سامنے وہ ظاہر نہیں کر رہی ہے، ان کو یہ پابند بنایا اس کا. اسی طرح سے فیملی میٹرز ہیں تو فیملی کی عزت ہے، احترام ہے، آپس کا اعتماد ہے. اعتماد کی فضا قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ پرائیویسی کو ریسپیکٹ نہیں کرتے. اور پھر یہ کہ آپ آپس میں ایک دوسرے سے کوپریٹ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے لڑکی کسی اور خاندان سے تعلق میں آئی ہے اور کئی لڑکیاں خاندان اور نیچرلی اپنی بیٹیاں کسی اور خاندان میں گئی ہیں اور خاندان کتنا بڑا ہو گیا نا، کئی خاندانوں کے نیٹ ورک بن گیا. لیکن اب اس کو کئی خاندانوں کی میدان جنگ تو نہ بنا لیں کہ ہر ایک اپنے اپنے خاندان سے جو ہے وہ پتھر اس خاندان میں مارنے شروع کرے تو زندگی اجیرن ہو جائے گی. اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو باؤنڈریز ہیں نا ان کا احترام کر لیں کہ آپ نے کسی کی پرائیویسی کو متاثر نہیں کرنا، آپ نے ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرنی ہے، ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرنا ہے. اصل میں نا خاندان چلتے ہیں کچھ بنیادی ویلیوز کے ساتھ، ان بنیادی ویلیوز کے بغیر خاندان کبھی پرسکون اور خوشگوار نہیں ہو سکتے. لوگ کہتے ہیں ہم خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں. بھائی خوشگوار زندگی باہر تھوڑی ہے، خوشگوار زندگی تو آپ کے اندر ہے. آپ کی سوچ پازیٹیو ہوگی، آپ پازیٹیولی چیزوں کو دیکھیں گے، پازیٹیولی آپ بیہیو کریں گے تو نیچرلی خوشگوار تعلقات، خوشگوار زندگی وجود میں آ جائے گی. استاذہ میں نے ایسے خاندان بھی بہت زیادہ دیکھے ہیں جہاں عورتوں نے 25 سال 30 سال 35 سال 40 سالہ خاندانی زندگیاں گزار لی. جب تک ان کے بڑے ان کے سر پہ حیات رہے، ان کے ہم نے بہت سارے باتیں ایسی جملے سننے میں آتے ہیں، لیکن اس کو ہمارے معاشرے میں کامیابی سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ ایک تلخ تعلقات میں بھی ہوں اور بس آپ نبھا رہے ہیں.
مجھے یہ چیز بہت حیرت میں ڈالتی ہے کہ یعنی لوگوں کے درمیان بہت بہت تلخی ہیں، اور ساس بہو کے بارے میں برا سوچ رہی ہے، بہو اپنی بہو کے بارے میں برا سوچ رہی ہے، نند بہو بھابھی کے بارے میں برا سوچ رہی ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم نبھا کے دکھایا ہم نے ساری زندگی. لیکن کوالٹی آف لائف اور وہ جو ایک خاندانی نظام ہوتا ہے وہ کہاں ایگزسٹ کرتا ہے پھر؟ دیکھیں فائزہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ سارا خاندان ایک جیسا نہیں سوچ سکتا، آپ جتنا بھی چاہیں. جی، ڈائیورسٹی ہوتی ہے. انڈیویجول ڈفرینسز ہیں، لوگوں کی مزاج فرق ہیں، لوگوں کی پسند ناپسند فرق ہے، لوگوں کے آپس کے معاملات جو ہیں وہ اس میں پرائرٹیز فرق ہیں لائف کی. بے شک ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن بہرحال لوگوں کے درمیان بڑا بڑا فرق ہوتا ہے. تو ساروں کو ایک کیوں کرتے ہیں؟ ساروں کو ایک کرنے کی کوشش نہ کریں. ایک ہو سکتا ہے، یونٹی جو ہے وہ ہو سکتی ہے خاندان میں، لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کے اندر رہ کر حدود اللہ نے مقرر کیے ہیں، ان حدود کے اندر رہیں. یعنی ڈفرینسز کو آپ ریسپیکٹ کریں، ڈفرینسز کو ریسپیکٹ جو آپ کے مزاج کے ڈفرینسز ہیں یا جو ویسے اب یہ کہ ڈفرینسز کو نبھانا بڑا آرٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جب ڈفرینسز کے ساتھ ہر ایک کو پتا ہے بھئی اس کا مزاج ایسا ہے، وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اوکے، کوئی بات نہیں. کھانے میں بھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ چیزوں کو پسند کرتے ہیں، کچھ کو ناپسند کرتے ہیں. رنگوں میں بھی پسند ناپسند ہوتی ہے، تعلقات میں بھی پسند ناپسند ہوتی ہے. لیکن آپ کی پسند ناپسند بنیادی طور پر اس کا جو سورس ہے نا وہ آپ کی ذات نہیں ہونی چاہیے. آپ کی پسند اور ناپسند کو تو ڈھلنا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسند ناپسند میں، آپ کی پسند ناپسند کو تو ڈھلنا تھا رسول اللہ کی پسند ناپسند میں. اگر آپ کے پاس ایک رول ماڈل موجود ہے اور گھر کے تمام افراد کے پاس، تو اتنے ڈفرینسز کے باوجود سب لوگ سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کے ساتھ، کوآپریشن کے ساتھ، ایک دوسرے کو ویلیو کرتے ہوئے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے، باہمی کمیونیکیشن کو بحال رکھتے ہوئے، یہ سب کچھ ممکن ہے. بالکل درست. جزاک اللہ خیر. عطیہ جی، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، اگر ایسے ڈفرینسز پیدا ہو جائیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خاندان کے بزرگوں کا کیا کردار ہو سکتا ہے ان ڈفرینسز کو ریزالو کرنے میں؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ استاذہ نے کہا ہے کہ کسی بھی معاشرے کے 4 انسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا جو نظام پہلے تھا، بڑے تھے، لوگ مل کے رہتے تھے، محبت تھی اور ایک دوسرے کا ساتھ تھا. ہم نے دیکھا کہ ویسٹ میں خاندانی نظام نہیں ہے. وہاں پہ بچے کو بالغ ہوتے ہی گھر سے نکال دیا جاتا ہے یا بچہ خود چھوڑ کے چلا جاتا ہے. صحیح. جو بڑے ہیں وہ اولڈ ہوم میں چلے جاتے ہیں، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. جس طرح سے پاکستان میں یا پاک و ہند میں جو ہے وہ بڑے ہیں وہ رسپانسبلٹی لیتے ہیں اپنے بچوں کی، وہاں پہ اس طرح سے نہیں لی جاتی. بچوں کو گھر بنا کے دینا، ان کا وہ سب کچھ. لیکن آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا جہاں سے تعلیم آئی وہاں سے ہی بچوں نے یہ چیزیں سیکھیں، نبھانا، برداشت کرنا، صبر کرنا. جب ہم کسی کو اپنے گھر لے کے آتے ہیں اس کی بھی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے، اس کو ٹائم دینا، اس کو سپیس دینا. اب اس میں سارا کردار بڑوں کا ہے کہ بڑے کس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں، بہو کو دیکھ رہے ہیں، انٹرفیئرنس نہیں کر رہے. کل ہی میری ایک اپنی ہمسائی سے بات ہو رہی تھی، بتا رہی تھی کہ میرا بیٹا کوئی چیز گھر لاتا ہے نا تو میں چھپ جاتی ہوں، میری بہو کو وہ دیتا ہے تو میں چھپ جاتی ہوں تاکہ انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کیا لے کے آیا. اس طرح سے گھر نبھائے جاتے ہیں. اچھا استاد، اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ماں کو دیکھیں نا کتنی سیکریفائس ہے. یہ ہے سپیس کہ آپ سپیس دے رہے ہو نا، ٹھیک ہے. یعنی ایک فرد ہے، اس کو یعنی اپنی بیوی سے رشتے نبھانے کے لیے، باہمی محبت نبھانے کے لیے، ایک دوسرے کے لیے اگر وہ کچھ کرتے ہیں تو پورا خاندان اگر وہ نبھانا چاہیں تو نیچرلی ممکن ہی نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ ایسا ہی ہو کہ شوہر بیوی جو ہیں وہ الگ ہو جائیں اور باقی لوگ الگ ہو جائیں. لیکن بہرحال یہ بہت بڑی بات ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ سپیس بڑوں کو دینی چاہیے. اسی کے اوپر تو کانفلکٹ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سارے خاندان کے ساتھ ایکول سلوک نہیں کرتے. تو یہ جو ایکوالٹی ہے نا، اس کا کانسیپٹ ہے خاندان میں کہ سب کے ساتھ ایک برابر ہوں. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک
اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنی بہن کے ساتھ یا بھابھی کے ساتھ سب برابر کا سلوک کر سکیں. نیچرلی ایک بانڈ ہے نا, تو جو فرسٹ بانڈ ہے اس کی بھی اپنی امپورٹنس ہے, اس لیے اس رشتے کو بڑھاوا دینے کے لیے سب کو آپس میں کوشش کرنی چاہیے, اور ان کو ان کی باہمی محبت کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے اور دعائیں دینی بھی چاہیے, اور اس محبت کے ساتھ ہی بات آگے بڑھے گی. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہر دم کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ بانڈ ہے نا جو, اس کو کسی طرح توڑ دیں, یہ کسی طرح سے اس بانڈ میں کوئی نہ کوئی دراڑ ڈال دیں, تب دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا رول شروع ہوا, اب ہمارا تعلق شروع ہو گیا. بالکل درست. تو یہ یعنی اسلامی تعلیمات کے بالکل برخلاف ہے. مختلف بنایا ہے استاذہ, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ سم ٹائم کوئی ایک انسان کسی کے لیے بہت سوٹیبل ہے, کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے. تو اگر ایسے دو انسان آپس میں خوش ہیں, اور تو پھر باقی خاندان کو بھی اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. بالکل. کہ ٹھیک ہے ان کی اگر نبھ رہی ہے. میں آپ دونوں سے ایک سوال لوں گی استاذہ سے تھوڑی سی کوشچن کے بعد, کہ تین ایسی ٹپس آپ نے دینی ہے جو آپ نے اپنی زندگی سے سیکھی کہ خاندانی نظام کو نبھانے میں ہمیں ان 3 باتوں نے بہت مدد کی. اس سے پہلے استاذہ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں جو نجی خاندان کی سوشل میڈیا پر آ جاتی ہیں, یا خاندان خود بھی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں جو لوگوں کے سامنے, خاندان کے سامنے لے آتے ہیں. اس طرح کے رویے کے بارے میں کس طرح کی گائیڈ لائن ملتی ہے؟ دیکھیں, پہلے بھی ہم نے بات کی کہ جہاں تک شوہر بیوی کے معاملات کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرے کا لباس بنایا. جی. لباس ایک دوسرے, یعنی جیسے لباس جسم کو کور کرتا ہے, چھپاتا ہے نا جسم کو, ایسے ہی ایک دوسرے کی باتوں کو چھپانا ہے, اس کو لوگوں پبلکلی سامنے نہیں لانا, ایک دوسرے کی خامیوں کو ڈسکس نہیں کرنا, ایک دوسرے کی بری باتوں کو اچھالنا نہیں ہے. تو جیسے ہسبینڈ وائف کا ایسے ہی پورے خاندان کا ہے کہ خاندان کی باتوں میں ہمارا رول یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کی برائیوں کو لے کے اسے اچھال دیں. جب کبھی کسی کی ایسی بات اچھالنے کی کوشش کریں گے تو یاد رکھنا چاہیے کہ جو کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑتا اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے. تو بندے کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے عیب کھولنا چاہے تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا. اور یہ کتنی بڑی وعید ہے. استاذہ میں نے ایک اور رویہ بہت محسوس کیا ہے کہ خاندان میں جیسے آپ کے ایکسٹینڈڈ رشتے ہوتے ہیں, آپ کی خالہ ہیں, پھپھی ہیں, چاچا ہیں, چچی, نارملی جو بچے ہوتے ہیں ینگ, وہ بہت ساری باتوں پہ ماں باپ کے ریزسٹنس فیل کر رہے ہوتے ہیں خاص ایج میں, جب وہ ٹین ایج میں آتے ہیں. اچھا, اس وقت جب ان کو شے ملتی ہے نا ارد گرد سے تو وہ بڑی خطرناک ہو جاتی ہے. اور کچھ رشتے ہوتے ہیں جو ذرا اصول پہ برقرار رہتے ہیں کہ ماں باپ کا کام اصل تربیت کرنا ہے, ہم ان کو ان کی جڑ سے نہ اکھاڑیں. لیکن کچھ ایکسٹرا ایسی فیورز دے رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچے کو لگتا ہے کہ اس وقت میری خالہ میری سب سے زیادہ سگی ہے, یا میری پھپھو میرے سب سے زیادہ سگی ہے, شاید ماں باپ میرے اس طرح کے سگے نہیں ہیں. اس وقت رشتوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اچھا, یہ جو فائزہ آپ نے بات کہی نا کہ ان کو ان کی روٹ سے جدا نہیں کرنا. جی. اب مجھے یہ بتائیں کہ ماں باپ کی روٹ کیا ہے؟ ماں باپ کی بھی تو روٹ ہے نا, ان کی روٹ ہے. تو ماں باپ کی روٹ دادا دادی ہے نا, ٹھیک ہے. اگر دادا یا دادی سمجھاتے ہیں تو ماں باپ یہ کیوں سمجھتے ہیں یا ماں کیوں سمجھتی ہے کہ یعنی بچے کو اس کی روٹ سے اکھاڑا جا رہا ہے؟ بھئی بچہ تو اپنی اصل روٹ کے پاس جا رہا ہے. جی. تو دادا دادی جو ہے وہ کوئی اپنے پوتے کے یا پوتی کے مخالف نہیں ہوتے, دشمن نہیں ہوتے. وہ اس کو وہ چیز سکھائیں گے جو شاید ماں باپ ابھی تجربے کے بعد 20, 30, 40 سال کے بعد وہاں تک پہنچیں گے. تو اصلاً یہ ہے کہ اگر وہ کوئی نیگیٹو رول پلے کر رہے ہیں تو انہیں نہیں کرنا چاہیے, لیکن پازیٹیو رول پلے کرنے کی تو اجازت دینی چاہیے. جی, وہ تو بالکل دینی چاہیے. اچھا, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ماں تو اصل روٹ ہے لیکن پھوپھی روٹ نہیں ہے. بھائی پھوپھی بھی تو اسی شاخ سے, اسی روٹ سے ہے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ پھوپھی کو بھی منفی رول پلے نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہماری سوسائٹی میں جہاں پھوپھوں کی چلاکیاں اور پھر پھوپھوں کے بارے میں استاذہ ہم بیٹھے ہوئے تھے سارے خاندان, تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اس کو بھی زیر بحث لانا چاہیے کہ یہ جو پھوپھوں کا کیریکٹر جو ہے, جس کو اتنا خطرناک کیریکٹر بنا دیا گیا, کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے کہ پھوپھوں کا رول جو ہے نا سب پھوپھیوں کو سوچنا چاہیے, چاہے وہ میں ہوں یا کوئی اور. جی بالکل. ہر پھوپھوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے خاندان میں کیسا رول پلے کرنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پھوپھی کی عظمت کی داستانیں بھی سامنے آنی چاہیے, جو پھوپھیاں اچھا رول پلے کرتی ہیں. تو مجھے یوں فیل ہوتا ہے کہ خاندانوں میں پھوپھوں کے نیگیٹو کیریکٹر کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کر دیا گیا کہ پھوپھوں کا کوئی امیج بریکنگ ہے. اصل میں رشتے اسی طرح سے ٹوٹتے ہیں. یعنی پھوپھوں کا رشتہ تو اب
तकरीबन लोगों ने फारिग कर दिया हुआ कि पुप्पो घर में आई तो समझो आफत आ गई। आफत आ गई, बिल्कुल। और उसकी वजह से, और वैसे मैं ये फील करती हूँ कि हमारी सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम भी है। उसकी वजह ये कि समटाइम्स ऐसा होता है कि बेटी और दामाद के साथ ज़्यादा यानी इंक्लाइंड होते हैं माँ बाप, और अपने बेटे और बहू के बारे में उस तरह वो उस तरह से जज्बात नहीं रखते। अभी किसी ने मैसेज भी भेजा था कि हमारे पेरेंट्स ने 7 साल मेरा बच्चा है या 8 साल का बच्चा है और एक दूसरा बच्चा भी है, हमें घर से निकाल दिया और हमारी जगह पे अपनी बेटी और दामाद को रख लिया। घर में रख लिया। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये है इसी सोसाइटी का वाकया। मैं ये समझती हूँ कि सोसाइटी के पास रिश्तों को बैलेंस सीखना पड़ेगा। सोल्यूशन किताबुल्लाह व सुन्नती, अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह के साथ। अतिया जी, आपकी अगर जिंदगी उस से पे कोई आएंगे 3 तो सबक उसी जो सही। आपने मैंने जब कुरान का तर्जुमा या तफसीर नहीं किया था, मैं टोटली डिफरेंट थी। मुझे पता ही नहीं था कि रिश्तों की इतनी अहमियत है। अल्हम्दुलिल्लाह। और सूरत अल बकरा शुरू होते ही जब अल्लाह ने कहा कि जिसको अल्लाह ने कहा जोड़ो उसको काटो नहीं, साथ ही मैं चेंज हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी इल्म तब्दीली लाता है। इल्म, असल कुरान। सोर्स तो कुरान आप है, चाहते हैं आपकी जो बच्चियों उस्ताद के- ने भी बात कही। और अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत होगी उस्तादा जी से, शुक्र है। तरबियत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बच्चियों के घर बच गए। मैं कहती हूँ अपनी बच्चियों को कुरान सिखा के भेजें, वो सब्र भी करेंगी, वो घर बसा के दिखाएंगी इंशाल्लाह। उसके बाद कुरान सीखे, तर्जुमा तफसीर हर एज में हर औरत को आना चाहिए, क्योंकि औरत ने ही घर बनाना है, मर्द को भी पीछे से वो औरत ही करती है। और दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है कि हर चीज़ में अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की रज़ा के लिए सह जाएं, माफ़ कर दें, अल्लाह की रज़ा के लिए घर के काम करें, वो मुश्किल नहीं लगता। और फिर दूर रहें, स्पेस दे लोगों को भी। इतनी फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस फैमिली में आ रहे हैं जा रहे हैं, थोड़ा दूर रहें। अपने आप को इतना बिजी करें किसी पॉजिटिव काम ने कि आपको टाइम ही ना मिले ये फैमिली पॉलिटिक्स के लिए। जी बिल्कुल। ये मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जी कि आपकी पॉजिटिव मसरूफियात इतनी होनी जी। चाहिए कि आपके पास इन चीज़ों के लिए वक्त ये ना मेरा जो है डेली रूटीन यही है। हो। जी जज़ाकल्लाह खैर। आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आयशा जी, आपका भी तशरीफ़ लाने का और